رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین محترم، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، نوجوان، عزیز ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہڑے ویلے اگر مرداں کولوں یا عورتاں کولوں بیعت لینی ہوئے ہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 شرطاں بیان کریندے ہوندے ہن کہ جہڑے بندے نو 6 شرطاں منظور ہیں وہی بندہ میرے ہاتھ تے بیعت ہوئے. اگر 6 شرطاں وچوں ایک شرط بھی منظور نہیں تو وہ بندہ بیعت نہ لوے. وہ 6 شرطاں کیڑی ہیں؟ اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر وہ 6 شرطاں بیان فرمائیاں کہ وہ کیڑی 6 شرطاں ہیں. فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑے ویلے تواڈے کول کوئی عورتاں آ ونجن. اس صلح حدیبیہ دے مقام تے جڑی شرطاں لکھی گئیاں ہن نا، اس ویلے ایک عورت دا وفد آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کول بیعت لین واسطے. واقعی تھوڑا لمبا میں مختصر عرض کیتا کیونکہ ادھر عورتاں دا موقع ہی تے ادھر ذکر بھی عورتاں دا ہے. اذا جاءک المؤمنات، جب عورتاں آ ونجن تواڈے کول میرے پیارے پیغمبر، تساں کی کرنا ہے؟ یبايعنک، انہاں کول بیعت لینی ہے تے بیعت بھی نہیں لینی، 6 شرطاں بیان کرنیاں. اگر انہاں نو 6 شرطاں منظور ہوون تاں انہاں دی بیعت لینی ہے. میرے پاک پیغمبر ایویں بیعت نہیں لینی. اے میرے سامنے 28 پارہ سورت دا نام سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 میرے سامنے. پہلی شرط آمنہ کے لال نے بیان فرمائیے، اللہ یشرکن باللہ شیئا. اور تو تسمن ضمانت دیو کہ ساری زندگی اللہ کریم نال شریک کہ نہیں بناونا. ساری زندگی اللہ ہی نی عبادت کرنی ہے، اللہ دی ذات دے اندر بھی شریک نہیں بناونا، اللہ دی صفات دے اندر بھی شریک نہیں بناونا. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ نال شرک نہیں کرنا. تے نمبر 2، ولا یسرقن، تو سمیں ضمانت دیو کہ ساری زندگی چوری نہیں کرنی، ساری زندگی چوری نہیں کرنی. بنی مخزوم قبیلے دی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کٹن دا حکم دے چھوڑا ہے. ہن بنی مخزوم قبیلے دے سارے بڑے بڑے سردار جو انہوں پریشان ہون لگ گئے کہ اگر ساڈی عورت دا ہاتھ کٹا ویندے ساڈی بے عزتی ہو ونجنی ہے. اسی بڑے اچے قبیلے دے لوگ ہاں، بڑے اچے سردار ہاں، بڑے عزت والے خاندان والے لوگ ہاں. اگر ساڈی عورت دا ہاتھ کٹ چھوڑے نام نکلال صلی اللہ علیہ وسلم ساڈی بے عزتی ہو ویسی ساڈے خاندانی عزت باقی نہیں راونی. انہاں پھر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نو آمنہ کے لال دے کول سفارشی بنا کے بھیجا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر تساں ہاتھ نہ کٹو، کوئی اور سزا دیو، تہاڈی مرضی ہے، ہاتھ نہیں کٹنا.
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑے ویلے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سفارش سنی ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا ہے کل حد لحدود اللہ، اے اسامہ تو کون دے اللہ نے حد نو کراس کرانا لا۔ آمنہ کے لال دا چہرہ غصے نال سرخ ہو گیا ہے، حکم دیتا نے اے صحابہ سارے مسجد دے اندر جمع ہو ونجو۔ آمنہ کے لال دے حکم نے مطابق سارے صحابہ مسجد دے اندر جمع ہو گئے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میرے صحابہ حضرت اسامہ اس فاطمہ نامی عورت سے سفارش لے کے آیا ہے کہ اللہ دے پیغمبر دا ہاتھ نہ کٹو، کوئی اور سزا دے چھوڑو۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے۔ میرے سامنے رب العالمین دلار کتاب اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، میرے سامنے 6واں پارا سورت دنا سورت المائدہ آیت نمبر 38 میرے سامنے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اے مسلمان حکمرانو چوری کرنے والا مرد ہوے یا عورت ہوے فاقطعوا ایدیہما تساں انہاں دا ہاتھ کٹ چھوڑنے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اسامہ ایتا بنی مخزوم قبیلے دی فاطمہ نامی عورت ہے، اگر میری سکی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے ہاں تو او دا بھی ہاتھ کٹن دا حکم میں آمنہ دلال آپ دے وہاں۔ ولا یسرقنا، دوسری شرط آمنہ کے لال نے فرمائی ہے کہ چوری نہیں کرنی، پہلی شرک نہیں کرنا، دوجی چوری نہیں کرنی، تے نمبر 3 والا یزنین، ساری زندگی برا کم بھی نہیں کرنا، بورے کم دے نیڑے بھی نہیں ونجنا۔ اے میرے سامنے 18واں پارا سورت دنا سورت النور رب العالمین نے عجب انداز بیان فرمایا ہے۔ ابتدائی آیات میرے سامنے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، شادی شدہ مرد ہوئے عورت ہوئے او اگر برا کم کرے سزا ہو رہے، اگر بغیر شادی شدہ مرد عورت گناہ کریں انہاں دی سزا ہو رہے، الگ الگ سزاون، اگر بغیر شادی شدہ مرد و عورتیں او اگر برا کم کریں دن انہاں نو 100 کوڑے مارو۔ کتنے؟ 100 کوڑے مارو، تے 100 کوڑے مارن والے جڑے مرد ہونے انہاں دے دل دے اندر جنہاں نو لگدے پین کوڑے انہاں واسطے کوئی خیر خواہی اور ہمدردی نہ ہوئے، اور کوڑے لگنے ٹائم ایک مومن دی جماعت ہونی چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جیڑے ویلے مرد عورت ہوئے، جیڑے ویلے اس بغیر شادی شدہ مرد عورت گناہ کریں انہاں نو 100 کوڑے مرے دے پیو کول مومن دی اور مومن دی جماعت بھی ہونی چاہیے۔ وَلْيَشْهَدْ گواہی دی طور تے جیڑے ویلے کوڑے مارو تے ایک مومن نی جماعت ہونی چاہیے جیڑے گواہی دے کہ انہاں نو کوڑے لگے ہوئے۔ اے بغیر شادی شدہ مرد عورت نہیں سزا ہے، تے اگر شادی شدہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے برا کم کرے اس واسطے اللہ کریم نے سزا اور بیان فرمائی ہے کہ شادی شدہ مرد شادی شدہ عورتیں برا کم کر چھوڑے انہاں نو زمین دے اندر کندھا تک دبا چھوڑو، سر اوپر چھوڑ جاؤ، پتھر مار مار کے ختم کر چھوڑو، یعنی کہ سنگسار کر چھوڑو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وَلَا یزنین، برا کم بھی نہیں کرنا۔ آج معاشرے دے اندر ذرا نظر دوڑاؤ، ساڑھے اپنے ملک دے اندر بے حیائی دے اڈے کھلے پین، پھر برکتہ کتھوں آویں؟
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آریات مائلات ممیلات میری امت دیتے او وقت آ ونجنے کہ میری امت دی عورتاں کپڑے پہنن دے باوجود بے لباس نظر آسن کپڑے پاون دے باوجود ننگیاں نظر آسن صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ دے پیغمبر کپڑے بھی پیسن تے بے لباس کیا مطلب آمنہ کے لال نے فرمایا ہے اتنے تنگ کپڑے عورتاں پاون کہ عورتاں نے جسم دی نمائش ہون لگ ونجنی ہے اے عصا موٹا ہے پتلا ہے لمبا ہے چھوٹا ہے سارے جسم دی نمائش ہو ونجنی ہے تے پھر بے لباس ہون دے زمرے دے اندر آندے اور نمبر 2 عورتاں اتنے باریک کپڑے پہسن کہ سارا جسم نظر آندا پیا ہوسی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑے گھر دے اندر عورت دے سر تے دوپٹہ نہیں ہے اس گھر دے اندر رحمت فرشتہ نہیں آمنا ایک دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ دے پیغمبر جیڑے ویلے جبریل امین آوے من ضرور دسنا ہے آمنہ کے لال نے اطلاع دیتی ہے خدیجہ جبریل امین آ گئے جبریل امین آمن تو بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سر دے تو دوپٹہ لا چھوڑا پھر پوچھے اللہ دے پیغمبر جبریل امین بیٹھے چلا گیا ہے آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں جبریل تو چلا گیا ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر دے دوپٹہ کر چھوڑا پھر پوچھے اللہ دے پیغمبر جبریل امین بیٹھے یا چلا گیا ہے یا واپس آ گیا ہے آمنہ کے لال نے فرمایا خدیجہ ہون جبریل واپس آ گیا ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن لگیاں کہ پہلے تے میں سن دیاں کہ جس عورت سر تے دوپٹہ نہ ہوئے رحمت فرشتے دور میں نے آج اکھاں نال تجربہ بھی کر لیا ہے کہ اگر سر دے ہوتے دوپٹہ نہیں واقعی جبریل رحمت والا فرشتہ ہے تے جیڑے عورت دے سر تے دوپٹہ نہیں رحمت والے فرشتے نہیں آندے تے ساڑھے گھر دے اندر عورتاں دے سر تو دوپٹے اتر گئے بازو بھی اتنے تک آ گئے آج کل نواں فیشن نکلا سلوار بھی تو پٹی ہوئی ہے انگریزہ دا رواج آ گیا ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عورت نماز پڑھ دی پئی ہے سر دے اوتے دوپٹہ ہے لیکن ہے باریک اب دوپٹے دے وچوں بال نظر آندے پین عورت دی نماز نہیں ہونی اگر بند کپڑے عورت پائے ان باریکن یا تنگن جسم نظر آندا پہ عورت نماز پڑھے نماز نہیں ہونی انجے یار اگر عورت نے ناخن پالش لائی ہوئی ہے ناخن دے بے شک سارے ناخن دے پالش نہیں ہے ہکے ناخن دے ہوتے ہے ناخن پالش لگی ہوئی ہے عورت نہ وضو نہیں ہونا وضو نہیں ہونا تا غسل بھی نہیں ہونا وضو اور غسل نہیں تا نماز بھی نہیں ہونی آمنہ کے لال نے فرمایا ہے جیڑی عورت ناخن دے ہوتے ناخن پالش لگی ہوئی ہے اگر عورت فوت ہو منجے اس عورت نہ جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں اور ایمان نال دسو ایک معمولی مسئلے کتنے ضروری مسائل ہیں تے ساڈا ایسے قصور کو نہیں اسی خود دکانہ تو ناخن پالش لے کے دین اے لا تیرے ناخن سان پیارے لگ سن اسی بھی اس جرم دے اندر شریک ہاں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے عورت دے آواز تے بھی پردہ ہے اے میرے سامنے 18واں پارہ سورت دنا سورت النور ہے اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا ولا یضربنا بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن 18واں پارہ سورت دنا سورت النور آیت نمبر 31 میرے سامنے فرمایا ولا یضربن بأرجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن خبردار مسلمان بی بی گھر دے اندر اچھی آواز نال گل نہ پئی کریں اچھی آواز نال اگر پیرا دے اندر تے کڑے پایو ہیں تا زور نال قدم نہ پئی رکھے زمین دے ہوتے اگر تیرے چلن نہیں اور بولن دی آواز غیر محرم مرد دے کنا دے اندر پہنچ گئی تا تو اللہ دے کاغذ دے اندر بہت بڑی گناہگار لکھی ویسے ایو آیت
پیچھے اللہ کریم نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، خبردار مسلمان بی بی گھر دے اندر بھی بے شک محرم رشتے موجود ہیں، بھائی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، خامد موجود ہے، ابا موجود ہے، محرم رشتہ دے سامنے بھی اپنا سینہ کھلا نہ پئی چھوڑیں۔ اج کل ساڑی عورتاں ہنجے رومال وریٹ کے آدیاں نسی موں پھلی چڑن ویندی پیاں یا کڑا کپڑ ویندی پیاں، بے سارا سینہ نظر آندا پیا ہوندا۔ اللہ فرماندن خبردار مسلمان بی بی بے شک محرم رشتہ کیوں نہیں موجود گھر دے اندر اپنا سینہ کھلا نہ چھوڑیں، اپنا سینہ ڈھک کے رکھنا ہی۔ یہ مومنہ عورتاں واسطے حکم ہے اللہ کریم دا۔ اگر گھر دے اندر عورت نماز پڑھ دی پئی ہے، قل هو اللہ خد شریف اچھا پڑھ چھوڑاس یا درود شریف اچھا پڑھ چھوڑاس، اچھا پڑھن دی آواز اگر کسی غیر محرم مرد دے کنا دے اندر پہنچ گئی تو اللہ کے پیغمبر فرما دین اس عورت کی نماز نہیں ہونی، اس عورت کی نماز نہیں ہونی۔ نماز اچھی پڑھے تا نماز نہیں ہونی تے محفلہ دے اندر اچھی آواز نال سپیکر دے اندر نظمہ تے قوالیاں تے ڈانس کرن کی بھی اجازت مل گئی۔ ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آکن لگی اللہ دے پیغمبر میں تو سا اجازت ہو میں تو آڈے پیچھے تو آڈی امامت دے اندر مسجد نبوی شریف دے اندر نماز ادا کرنا چاہدیاں، مسجد نبوی دے اندر، اور مسجد نبوی دے اندر ایک نماز ادا کرنال 27 نماز دا ثواب ہے۔ دوسری روایت دے اندر آندا ہے مسجد نبوی شریف دے اندر ایک نماز ادا کرنال 50,000 نماز دا ثواب ہے۔ اگر جماعت دے نال بندہ نماز پڑھے 13.5 لاکھ نماز دا ثواب ہے۔ اگر گھر سے اپنی رہائش تو وضو کر کے بندہ آوے جماعت نال نماز ادا کرے 27.5 لاکھ نماز دا ثواب ہے۔ مسجد نبوی شریف دے اندر نماز او بھی امامت آمنہ کے لال دے پیچھے کیسا منظر ہونا ہے۔ عورت آکن لگی اللہ دے پیغمبر میں تواڈی اقتدا دے اندر نماز ادا کرنا چاہدیاں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا مسلمان بی بی اگر تو مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کریں تو ثواب نہیں ملنا، گناہ ضرور ملے گا۔ تو گھر دی چار دیواری دے اندر نماز ادا کر اللہ تمہیں ثواب سے مالا مال کر چھوڑے سی۔ اگر تو چار دیواری دے اندر کسی چھپ کے کمرے دے اندر نماز پڑھے اللہ تمہیں اور زیادہ ثواب عطا کرے سی۔ جتنا بھی تو پردے دے اندر رہ کے نماز ادا کرے سی اللہ کریم تو اتنا زیادہ ثواب عطا کرے سی۔ اگر حج اور عمرہ تے عورت گئی ہے، عورت نے حج دا تلبیہ پڑھنا، عورت نے حکم آہستہ پڑھنا ہے، مرد نو حکم ہے لبیک اللہم لبیک، اے اچھی آواز نال پڑھنا حکم ہے مردانو، اور عورتانو اللہ دے پیغمبر فرمایا اے بھی اچھا پڑھنی اجازت نہیں، آہستہ پڑھنا ہے۔ حج دا تلبیہ ہوئے، نماز ہوئے، کوئی عبادت ہوئے، قرآن پاک دی تلاوت ہوئے، اے تا اچھا پڑھنی اجازت نہیں تے ڈانس کرنی کی بھی اجازت مل گئی۔ آج کل تو حالات ہی ایسے نہیں، یقین کرو بندہ کیڑے کیڑے مسائل بیان کرے، اور اگر کسی تو کوئی مسئلہ دسو تو آگے تو بڑا حاجی آ گیا سن پتہ ہے پہلے تو چپ کر، یہ حالات ہیں ساڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں خوشبو لائے، خوشبو لا کے گلی دے اندر جا رہی ہے، مردانی محفل لگی ہوئی ہے، اگر عورت دی خوشبو دی مہک غیر محرم مرد نک دے اندر پہنچ گئی فہی زانیہ، بڑے سخت الفاظ ہیں، فہی زانیہ، ایسی عورت اللہ دے کاغذ دے اندر بد کردار لکھی ویسی۔ خوشبو لاون والی عورت اللہ دے کاغذ دے اندر بد کردار لکھی ویسی۔ کتنی شرط ہو گیا؟ 3 شرط ہو گیا۔ نمبر 1 اللہ کریم نال شرک نہیں کرنا، تے نمبر 2 ولا یسرقنا، چوری نہیں کرنی، تے نمبر 3 ولا یزنین، برا کم نہیں کرنا، تے نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن،
آسان لفظ ہیں ولا یقتلن اولادہن اپنی اولاداں نو قتل نہیں کرنا. دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. خبردار مسلمان عورتوں مسلمان مردوں اپنی اولاداں نو غریبت نی وجہ تو یا مال دی وجہ تو رزق نی وجہ تو قتل نہیں کرنا. نحن نرزقکم ویاہم جیڑے وے میں اللہ کریم انہاں نو پیدا کر سکدا تو انہاں نو رزق بھی میں اللہ دے سکدا انہاں نو قتل نہیں کرنا. مفسرین اکرام نے لکھا اس مقام دے ہوتے کہ جیڑے ویلے 1 مہینے دا 2 مہینے دا حمل ہوئے عورت دے پیٹ دے اندر بعض مرد عورتاں اس بچے نو ضائع کروا دیندے حمل گرا چھوڑے نے. مفسرین اکرام لکھ دیندے او بچہ بھی قتل دے زمرے دے اندر ہے وہ بھی قتل دے زمرے دے اندر ہے. قیامت دا میدان ہونا ہے اس بچے نو جیڑے ویلے اللہ کریم نے زندہ کرنا ہے بے ای ذنب قتلت. اللہ کریم نے بچے کول پوچھنا ہے اے بچہ تو دس کیڑا قصور ہے تیرا جے تیرے ماں باپ نے قتل کیتا ہے. اس بچے نے ماں باپ دا گریبان پکڑنا ہے پوچھنا ہے اے میری اماں اے میرے ابا ہن دسو تہاڈا میں کی بگاڑائی تہاڈی زمیناں تے قبضہ کیتا ہی یا تہاڈے مال جائیداد تے قبضہ کیتا ہی کی مسئلہ ہی کی تکلیف ہی کیڑا قصور ہے میرا تون میں کیوں قتل کیتا. اس ویلے کی جواب دساں سی کہ ایسا کیوں قتل کیتا ہے کہ ساڈے کول کھواون واسطے کوئی چیز نہیں رزق واسطے کوئی چیز نہیں. اللہ اگر پتھر دے اندر کیڑی نو رزق دے سکدا ہے تو اللہ کریم انسان نو کیوں نہیں رزق دے سکدا. ولا یقتلن اولادہن خبردار مسلمان مرد عورتوں اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرنا. دوسرا نقطہ مفسرین اکرام نے درج کیتا ہے کہ اولاد نو بد دعا دیونا بھی قتل ہے. اولاد نو بد دعا دیونا بھی قتل ہے. کتنی شرط ہو گئیاں 4 شرطاں ہو گئیاں. نمبر 1 شرک نہیں کرنا. نمبر 2 چوری نہیں کرنی. نمبر 3 برا کم نہیں کرنا. نمبر 4 اولاد کو قتل نہیں کرنا. تے نمبر 5 ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. خبردار مسلمان عورت مسلمان مرد کس دے اتے جھوٹا الزام بھی نہیں لاونا جھوٹا بہتان بھی نہیں لاونا. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ دا دور ہے محلے دے اندر ایک عورت فوت ہو گئی ہے. جیڑے ویلے اس نو عورتاں غسل دیون لگیاں ایک عورت دی زبان تو جملہ نکل گیا ہے کہ اے جیڑی عورت فوت تھئی پئی ہے اس عورت دے فلاں مرد نال غلط تعلقات ہن فلاں مرد نال غلط تعلقات. اللہ کریم دی قدرت جیڑے ویلے اس عورت دے منہ تو اے الفاظ ظاہر ہوئے اللہ دی قدرت اللہ کریم نے اس عورت دا ہاتھ میت نال چمٹا چھوڑا ہاتھ چمٹ گیا. عورت آکھن جلدی کر پھر رومن لگ گئی آدھی کیویں جلدی کراں ہاتھ چمٹ گئے ہاتھ جدا نہیں ہو رہا. مسئلہ جلدی جلدی مرد تک ونج پہنچائے. میت دے ورثاء آکھن لگے اس عورت دا ہاتھ کٹ چھوڑو. میت دے ورثاء کیا آکھن لگے اس عورت دا ہاتھ کٹ چھوڑو. تے جیڑے اس عورت دے ورثاء او آکھن لگے میت دے جسم دے گوشت دا ٹکڑا کٹ چھوڑو تاکہ ہاتھ جدا ہو ونجے. رولا پہ گئے جھگڑا ہو گیا ہے. مسئلہ جلدی جلدی امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کل ونج پہنچا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے میں نے اس عورت دے کول لے ونجو. امام مالک رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے محرم بندے بھی ساتھ ہیں. امام صاحب نے پوچھا ہے اس عورت کو لوں کہ تائیں کوئی غلط الفاظ اس میت دے بارے استعمال نہیں کیتے.
عورت آکھن لگی نہیں نہیں، جس طرح عورتوں کی عادت ہوتی ہے مکر ونجنا، عورتوں دا مکر ہی بڑی بھیڑی چیز ہے میرے دوستو۔ عورت مکر گئی، آکھن لگی نہیں نہیں میں تو کوئی چیز نہیں کی تھی، میں تو کوئی گل نہیں کی تھی۔ جیڑے ویلے امام صاحب نے تھوڑا فورس کیتا ہے، تھوڑا اور دباؤ ڈالے، عورت آکھن لگی امام صاحب میں اور تا کچھ نہیں آکھا، اتنا ضرور آکھا ہے کہ جیڑی عورت فوت ہو گئی ہے اس عورت دے فلاں مرد نال غلط تعلقات ہن۔ امام صاحب دے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ امام صاحب نے فرمایا مان گئی ہے نا اپنا قصور۔ امام صاحب نے محرم بندے نو بلوایا ہے، آکھے 80 کوڑے مارو اس عورت نو۔ کتنے؟ 80 کوڑے مارو اس عورت نو، جھوٹا الزام لاون دی سزا ہے۔ جیڑے ویلے کوڑے مارنے شروع کیتے گئے، جیڑے ویلے 79 کوڑے لگ چکے ہیں، ایک کوڑا باقی ہے، ہاتھ لتے چمٹا ہویا ہے۔ لوگ آکھن لگے، دوواں دے ورثا آکھن لگے امام صاحب تساں مسئلے دے اندر بھول گئے ہو، ایک کوڑا باقی ہے، 79 کوڑے ہو گئے، ہاتھ چمٹا ہوئے، ہو سکتا ہے تساں مسئلے دے اندر بھول گئے ہو۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں نہیں، تہاڈی زباناں غلط ہو سکدیاں لیکن اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکدا۔ آخری کوڑا بھی مارو۔ جیڑے ویلے آخری کوڑا مارے گئے، جس اللہ نے ہاتھ چمٹایا ہی اسے اللہ نے ہاتھ نو جدا کر چھوڑا، یعنی کہ دی سزا پوری ہوئی تو اللہ کریم نے دا جرم ختم کیتا۔ کوئی جھوٹے بہتان الزام لاؤنا کوئی عام گل نہیں دوستو۔ اللہ کریم نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے منظر بیان فرمایا ہے 26واں پارہ سورۃ سورۃ الحجرات، فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ آیت نمبر 12 میرے سامنے اللہ فرما دے او غیبت کرن والے او گلہ کرن والے او جھوٹے الزام بہتان لاون والے او گلے شکوے کرن والے او، تسی اے نہ سمجھو اسی چنگا کم کرنے ہاں، گلہ کرنا ایویں ہے شکوہ کرنا انجے جویں اپنے سگے بھائی دا گوشت کھانا ہے۔ گلہ کرنا کیویں ہے جویں اپنے بندہ سگے بھرا دا گوشت کھاوے۔ روزے دی حالت دے اندر علامہ نکلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے، روزے دی حالت دے اندر دو عورتوں دی طبیعت خراب ہو گئی ہے، حکیم طبیب کو لے جایا گیا ہے، حکیم صاحب نے فرمایا ہے اے برتن سامنے موجود ہے اس دے اندر الٹی کرو۔ جیڑے ویلے الٹی کروائی گئی، انسانی جسم دا خون اور انسانی جسم دے گوشت دے ٹکڑے باہر آئیں۔ الٹی دے اندر حکیم طبیب حیران ہو گئے، باقی ورثا بھی حیران ہو گئے، چیخ اٹھن کے کہ معاملہ ہو گیا ہے۔ جڑے ویلے معاملہ آمنہ دے لال دی خدمت دے اندر پیش کیتا گیا ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا دو عورتوں نو میرے سامنے لاؤ۔ جیڑے ویلے انہاں دو عورتوں نو سامنے لایا گیا ہے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تساں روزے دی حالت دے اندر کسے دا گلہ تا نہیں کیتا؟ عورتاں آکھن لگیاں نہیں نہیں اللہ دے پیغمبر اساں تا گلہ کوئی نہیں کیتا۔ جیڑے ویلے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اور دباؤ پایا ہے تا من گئیاں آکھن لگیاں اللہ دے پیغمبر اساں گلہ بھی کیتا ہے شکوہ کیتا ہے۔ آمنہ کے لال نے اس آیت مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اللہ کریم نے سچ فرمایا ہے قرآن دے اندر کہ جیڑے گلے شکوے لوگ کریں دن او اپنے بھائی دا گوشت کھان دے پین۔ اللہ کریم نے نمونہ پیش کر چھوڑا ہے کہ نہ روزے دی حالت دے اندر گلہ شکوہ کیتا ہے، انہاں اپنے بھائیاں دا گوشت کھادا ہے، اللہ کریم نے او بھی باہر کٹ چھوڑا۔ کتنا وڈا جرم ہے، اج ساڈے روزے کڈے گئے، بس موقع ملے گلے شکوے کرن دا بس پھر شروع، کوئی خیال نہیں روزے دا۔ جیڑا بندہ روزے دے حالت دے اندر گلے شکوے جھوٹے بہتان الزام لیندا ہے، آمنہ کے لال فرما دے اس بندے دے روزہ رکھن دا فائدہ کوئی نہیں۔ کتنی شرطاں ہو گئیاں؟ 5 شرطاں ہو گئیاں۔ ولا
یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، خبردار مسلمان بیوی مسلمان مرد کسی دے اتے جھوٹا الزام نہیں لاونا، نہ ہتھ نال لاونا ہے نہ پیر نال الزام لاونا ہے۔ تے نمبر 6 وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَاعِجْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ۔ خبردار مسلمان بی بی مسلمان مرد جیڑے ویلے تواڈے سامنے میں اللہ دا حکم اور میرے پیغمبر آمنہ کے لال دا حکم آونجے تا تساں اسنوں ضرور قبول کرنا ہے، تساں انہاں دے سامنے ضرور پیروی کرنی ہے۔ آمنہ دے لال دا حکم بھی تواڈے واسطے ضروری ہے تے اللہ دا حکم بھی تواڈے واسطے ضروری ہے۔ اگر تساں اللہ دا حکم منے سو آمنہ کے لال دا حکم نہ منے سو تو تواڈے عملہ دا فائدہ کوئی نہیں۔ پچھلے ایک موقع تے درس دے اندر میں 2 شرطاں بیان کی تھیاں کہ عمل قابل قبول ہون دیاں 2 شرطاں ہیں۔ کتنیاں؟ 2 شرطاں ہیں۔ ہر عمل دے اندر اللہ دی رضا ہو، مصطفیٰ دی راہ ہوئے، جس عمل دے اندر اللہ کی رضا موجود ہو، آمنہ کے لال کا طریقہ موجود نہ ہوئے، اس عمل دا فائدہ نہیں ہونا۔ اگر عمل دے اندر آمنہ کے لال کی رضا موجود ہے، آمنہ کے لال کا طریقہ موجود ہے، اللہ کی رضا موجود نہیں ہے تو اس عمل دا بھی فائدہ نہیں ہونا۔ فائدہ اس عمل دا ہونا ہے جس عمل دے اندر اللہ دی رضا ہو، مصطفیٰ دی راہ ہو۔ کتنی شرطیں ہوں گی؟ 6 شرطیں پوری ہوں گی۔ میرے پیغمبر نمبر 1 شرک نہیں کرنا، نمبر 2 چوری نہیں کرنی، نمبر 3 برا کم نہیں کرنا، نمبر 4 اولاد کو قتل نہیں کرنا، نمبر 5 جھوٹا الزام بہتان نہیں لانا، نمبر 6 اللہ اور اللہ دے رسول دا حکم مننا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ دی بھی اطاعت کرنی ہے تے آمنہ کے لال کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ جیڑے ویلے کوئی مرد یا عورت اے 6 شرطاں من لویں، 6 شرطاں منن تو بعد فباعجہن تاں تساں بیعت لینی ہے۔ جیڑے ویلے تساں بیعت لے لو اس تو بعد تساں کے کرنا ہے میرا پیغمبر واستغفر لہن اللہ، انہاں مرداں واسطے انہاں عورتاں واسطے تساں میں اللہ دے کولوں مغفرت منگنی ہے، یعنی کہ انہاں واسطے تساں دعائے مغفرت کرنی ہے تے میں اللہ کونا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک میں اللہ دی ذات و ذات ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے کول مغفرت منگدا ہے، کوئی مغفرت منگدا ہے، کوئی بخشش طلب کردا ہے، میں اللہ کول رو رو کے توبہ کردا ہے، غفور الرحیم، میں اللہ معاف کرن والے وچوں ہاں تے میں اللہ رحم کرن والا ہاں۔ تساں مغفرت منگو میں اللہ کولوں، مغفرت منگنا تہاڈا کام ہے، بخشش منگنا تہاڈا کام ہے، توبہ کرنا تہاڈا کام ہے تے تانوں معاف کرنا میں اللہ دا کام ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔